پچھلے چند ماہ سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ سے بوری بند لاش ملی۔ ان میں بعض لاشیں ایسی بھی ملیں جن کے سر غائب تھے۔ یہ لاشیں پولیس کے لیے مصیبت بن گئی ہیں اور سر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت ناممکن نظر آتی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ وارداتیں لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ قتل و غارت کی خبریں اتنی کثرت سے اخباروں میں چھپتی ہیں کہ اب لوگ انہیں پڑھتے ہی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 100 بچوں کے قتل کی خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کوئی قتل ہو جاتا تھا تو کوہرام مچ جاتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ 100 سے زیادہ بچے غائب ہو گئے اور پھر ایک گنجان آباد محلے کے مکان میں ان کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس سمیت محلے دار بھی اس سے بے خبر رہے۔ اس المناک واقعے کے پیچھے جہاں پولیس کی نااہلی کا ہاتھ ہے، وہاں لوگوں کی بے حسی بھی افسوسناک ہے۔ ہمارے وقتوں میں قتل، چوری، ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جاتی تو متعلقہ علاقے کے تھانے دار کی جان عذاب میں آ جاتی۔ انگریز افسر باقاعدگی سے روزانہ رپورٹ مانگتے اور جلد از جلد ملزم مانگتے تھے۔ میں نے شروع میں بوری بند لاشوں کا ذکر کیا ہے۔ اخبار میں بوری بند لاشوں کی خبریں پڑھ کر مجھے ایک بوری بند لاش یاد آ گئی جو میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ یہ ان دنوں کا کیس ہے جب پاکستان کا تصور ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ میں موجودہ ہندوستان کے ایک قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کے ارد گرد کافی گاؤں تھے۔ جرائم کے معاملے میں یہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ بڑا جرم مثلاً قتل اور ڈکیتی وغیرہ تو بہت کم ہوتا تھا، البتہ لڑائی جھگڑے اور معمولی چوری چکاری کی وارداتیں اکثر ہو جاتی تھیں۔ ایک صبح 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک قریبی گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے جن کی عمریں 13-14 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ تینوں لڑکے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبردار نے لڑکوں کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود میرے پاس آ گیا۔ یہ نمبردار ہندو تھا اور میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام آنند رام تھا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے، تھوڑی تعداد میں سکھ بھی تھے۔ یہ تینوں قومیں مل جل کر رہا کرتی تھیں۔ اگر کبھی ہندو اپنی اکثریت کے بل بوتے پر بدماشی کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان سے نمٹ لیتے تھے۔ اس ہندو نمبردار نے اندر آتے ہی تقریباً رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میری خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ وہ جس کام سے آیا ہے اس کے متعلق بات کرے۔ اس نے جو بات بتائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ اس قصبے سے ایک چھوٹی سی نہر گزرتی تھی۔ جہاں جہاں سے یہ نہر گزرتی تھی وہاں کے لوگوں نے آب پاشی کے لیے نالے بنا لیے تھے اور ان کے ذریعے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس علاقے میں کنویں بھی بڑی تعداد میں تھے جن سے کھیتوں کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ نہری پہانی کی سہولیات کی وجہ سے لوگوں نے کنوؤں کا استعمال بہت کم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے بہت سے کنویں بے آباد اور ویران ہو گئے تھے۔ ایسے ویران اور بے آباد کنوؤں کو ڈل کہا جاتا تھا۔ ان ویران کنوؤں کے اندر جنگلی کبوتروں اور دوسری نوع کے پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دیہاتی لڑکے ان کنوؤں سے پرندوں کے انڈے اور بچے نکالنے کے لیے اکثر ان کے اندر اتر جاتے تھے۔ یہ جو 3 لڑکے نمبردار کے ساتھ تھانے میں آئے تھے ایسے ہی ایک ویران کنویں میں اترے۔ انہیں کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی۔ کنویں میں پانی بہت کم تھا اور بوری پانی کی سطح کے اوپر تھی۔ لڑکوں نے سمجھا کہ بوری کے اندر کوئی سامان وغیرہ ہوگا جو چوروں ڈاکوؤں نے واردات کے بعد بھاگتے ہوئے یہاں پھینکا ہوگا۔ ایک لڑکا ذرا اور نیچے اترا جہاں سے بوری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوری ایک طرف سے ذرا سی پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکا گھبرا گیا اور بڑی تیزی سے کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے باقی 2 ساتھیوں کو یہ بات بتائی۔ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بوری کی اطلاع نمبردار کو دینی چاہیے۔ انہوں نے نمبردار آنند رام کو یہ بات بتائی تو آنند رام اسی وقت ان کے ساتھ کنویں پر گیا اور اپنی آنکھوں سے بوری کو دیکھا۔ نمبردار نے اپنے ایک آدمی کو کنویں کے پاس کھڑا کیا اور خود ان تینوں لڑکوں کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں لڑکوں سے چند باتیں پوچھیں اور اس لڑکے سے جس نے نیچے اتر کر بوری قریب سے دیکھی تھی تصدیق کی کہ اسے یقین ہے کہ بوری سے انسانی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکے نے پورے وثوق سے بتایا کہ وہ انسانی انگلیاں ہی تھیں۔ میں نے 2 کانسٹیبل اپنے ساتھ لیے اور نمبردار اور لڑکوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا۔ میرا ASI ایک ہندو جوگندر پال تھا۔
وہ بڑا سمجھدار اور قابل نوجوان تھا۔ اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا اور اکثر ڈیوٹی کے اوقات میں بھی داؤ لگانے سے نہیں چوکتا تھا۔ جوگندر پال اس وقت تھانے میں نہیں تھا، وہ تھانے کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے محرر حوالدار سے کہا کہ جوں ہی جوگندر پال آئے اسے کنویں پر بھیج دے۔ کنویں پر جا کر میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، مجھے کنویں کی تہہ میں ایک بوری نظر آئی جو اوپر سے پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس بوری کو کنویں سے باہر نکالنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کا بندوبست کرے جو نیچے اتر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک مضبوط رسا بھی منگوانے کے لیے کہا۔ نمبردار نے اپنا آدمی بھیج کر رسا اور مطلوبہ آدمی بلا لیا۔ یہ آدمی ہندو تھا اور شمشان گھاٹ پر مردے جلانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو سمجھایا کہ نیچے اتر کر بوری کے گرد رسا مضبوطی سے باندھ دے۔ رسا اس طرح باندھے کہ بوری کے گرد 3-4 بل دے کر مضبوط گرہ لگا دے تاکہ جب بوری اوپر کھینچی جائے تو رسے سے نکل نہ جائے۔ اس آدمی نے نیچے جا کر میرے کہنے کے مطابق بڑی مہارت سے بوری کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بوری میں بند لاش کی خبر مل چکی تھی اور بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے 6-7 آدمیوں کو آگے بلایا اور انہیں رسا کھینچنے کے لیے کہا۔ سب نے مل کر رسا کھینچا تو بوری بڑی آسانی سے باہر آ گئی۔ بوری سے رسا کھولا گیا اور میں نے قریب جا کر دیکھا۔ میں وہ سوراخ دیکھنا چاہتا تھا جس کا ذکر تھانے میں لڑکے نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سوراخ سے 2 انسانی انگلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے بوری کو غور سے دیکھا تو مجھے وہ سوراخ نظر آ گیا۔ اس میں سے واقعی 2 انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے بوری کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی عورت کی انگلیاں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوری میں بند لاش کسی عورت کی ہے۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نمبردار سے کہا کہ لاش کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرے۔ نمبردار نے فوری طور پر ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بوری بیل گاڑی پر رکھوائی اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیل گاڑی پر ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تھانہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاش کو کنویں سے نکالنے اور دیگر کارروائیوں میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ میں تھانے واپس جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو ASI جوگندر پال آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں لاش بیل گاڑی میں رکھوا کر تھانے کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ میں نے جوگندر پال کو ساری تفصیل سنائی اور ہم دونوں تھانے کی طرف چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر میں نے بوری کھلوائی اور لاش کو باہر نکالا۔ جب میرے کہنے پر کانسٹیبلوں نے لاش بوری سے نکالی تو لاش دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ لاش کے ساتھ اس کا سر نہیں تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے جسمانی خد و خال اور جلد سے اور ہاتھ پیروں کو دیکھنے سے ہوتا تھا۔ لاش کے جسم پر ایک ساڑی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ عام سی ساڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا سفید رنگ کا تھا اور اس پر نیلے رنگ کے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مجھے اس کے جسم پر کہیں کوئی زیادہ زخم یا خراشوں وغیرہ کا نشان نظر نہ آیا۔ ایک چیز مجھے ایسی نظر آئی جو تفتیش میں کام آ سکتی تھی۔ یہ چاندی کا ایک چھلا تھا جو مقتولہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تھا۔ میں نے یہ چھلا اتار لیا۔ یہ عام گول چھلا نہیں تھا بلکہ اس کی گولائی لہریے دار تھی۔ میں نے چھلا جیب میں ڈال لیا۔ لاش کی گردن کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹی گئی تھی۔ لاش کے جسم پر ساڑی بالکل ٹھیک بندھی ہوئی تھی اور لاش کی ظاہری حالت سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ زیادتی یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ مقتولہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اور تشدد بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ قتل کا باعث کچھ اور ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ لاش کی شناخت کا تھا۔ اگر لاش شناخت ہو جاتی تو پھر تفتیش کرنا مشکل نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دی۔ مقتولہ کے جسم پر موجود ساڑی اسے ہندو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے نمبردار آنند رام سے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں معلوم کرے کہ کسی ہندو گھر کی کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے مخبروں کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے گھر سے کوئی جوان لڑکی غائب تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے یہ کارروائی کرنی تھی کہ ارد گرد کے تھانوں سے یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی تھانے میں کسی نوجوان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں۔ میں نے اپنے ASI جوگندر پال سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ مقتولہ ہندو ہے، اس لیے ہندو گھرانوں سے ہی اس کا سراغ مل سکتا ہے۔
دوسرے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت گردن کٹنے سے ہوئی ہے۔ گردن کو کسی تیز دھار آلے سے بڑی صفائی سے کاٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقتولہ پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کنواری تھی۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کر لی۔ لاش کو میں نے غور سے دیکھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ مقتولہ کنواری ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث نہیں تھی۔ بہرحال میں نے مقتولہ کی بے سر کی لاش اور اس کی ساڑی جو ہسپتال والوں نے لاش کے ساتھ ایک پیکٹ میں بھجوا دی تھی، شناخت کے لیے تھانے کے صحن میں رکھوا دی۔ لاش کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کی پہچان لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے علاوہ مقتول کے جسم پر ایسی کوئی واضح نشانی یا کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نہیں تھا۔ مقتولہ کی ساڑی میں نے نمایاں کر کے تھانے کے صحن میں لٹکا دی۔ لوگ آ کر لاش اور ساڑی کو دیکھتے اور لا علمی کا اظہار کر کے چلے جاتے۔ لاش کی حالت بری ہو رہی تھی اور اب بدبو چھوڑنے لگی تھی۔ میں نے لاش لاوارث قرار دے کر کاغذی کارروائی کی اور دفن کروا دی۔ ساڑی میں نے بدستور وہیں لٹکتی رہنے دی اور اس بے سر کی لاش کی شہرت ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی تھی اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی گفتگو کا موضوع وہی لاش تھی۔ آج کل قتل اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل اور پولیس کی لاپرواہی دیکھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ کتا بلا مارا گیا ہو، جس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے سارے مخبروں کی رپورٹ ایک ہی جیسی تھی کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب نہیں ہے۔ ایک مخبر نے ذرا الگ رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں واردات والے کنویں سے تھوڑی ہی دور خانہ بدوشوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس نے شک ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی خانہ بدوشوں کی ہو اور انہوں نے اسے کسی وجہ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ خانہ بدوش تو آج کل بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس دور کے خانہ بدوش بہت خطرناک ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑے خونخوار لوگ ہوتے تھے۔ قتل، چوری، ڈاکے جیسے جرائم ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی تھی۔ ان کی عورتیں بڑی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ قبیلے کے اندر ہی شادیاں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں باہر نہیں بیاتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا قبیلے کے قوانین سے بغاوت کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ شہروں اور دیہات کے نوجوان لڑکے اکثر اوقات ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، لیکن یہ عورتیں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھیں۔ اگر کوئی خانہ بدوش لڑکی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قبیلے سے باہر کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو جاتی تو قبیلے والے اس پر سختی کرتے تھے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آتی اور قبیلے سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایسی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اس پہلو پر غور کیا تو یہ بات دل کو نہ لگی۔ لڑکی کا لباس خانہ بدوشوں والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ خانہ بدوش عورتوں کا لباس خاص قسم کا ہوا کرتا تھا جو گھاگرا اور اس کے اوپر چھوٹی سی قمیض پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کے بھاری بھرکم زیورات ان کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے مخبر کے اس خیال کو مسترد کر دیا اور تفتیش کا رخ ہندو گھرانوں کی طرف ہی رکھا۔ 3 دن گزر گئے اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کسی طرف سے ذرا سا اشارہ بھی نہ ملا کہ فلاں کی لڑکی غائب ہے۔ مخبر بھی ناکام ہو گئے اور کام کی کوئی اطلاع نہ لا سکے۔ میرے پاس صرف یہی ایک کیس نہیں تھا، تھانے میں اور بھی بہت سے کیس زیر تفتیش تھے۔ میں نے یہ کیس عارضی طور پر اپنے ASI جوگندر پال کے سپرد کر دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2 دنوں بعد جوگندر پال کسی کام سے ایک دوسرے گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ اس گاؤں کا نام بڈیالہ سمجھ لیں، کچھ اسی قسم کا نام تھا شاید۔ وہاں جوگندر پال کا ایک سکھ دوست رہتا تھا، اس کا نام نشان سنگھ تھا۔ باتوں باتوں میں تھانے اور وارداتوں کا ذکر چل نکلا۔ جوگندر پال نے موقع غنیمت جانا اور نشان سنگھ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں دھیان رکھے کہ کسی کے گھر سے کوئی نوجوان لڑکی غائب تو نہیں ہے۔ پھر اس نے نشان سنگھ کو کنویں سے ملنے والی بغیر سر کی لاش کے متعلق اور اس ساڑی کے متعلق بتایا جو مقتولہ کے جسم پر موجود تھی۔ یہ ساری بات مجھے جوگندر پال نے بعد میں سنائی تھی۔ اس نے بڑی لمبی بات سنائی تھی جو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ جوگندر پال کی بات سن کر نشان سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی غائب تو ہے، نشان سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ ایک تحصیل کے بڑے گاؤں میں رہتی ہے۔ چند دن پہلے وہاں سے خط آیا کہ ان کی لڑکی جس کا نام شانتا ہے طاعون کی بیماری سے مر گئی ہے۔
اور اس کا کریا کرم کر دیا گیا ہے۔ شانتا کے گھر والوں نے یہاں اس کا ماتم کیا اور ساری رسمیں کی تھیں۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں طاعون کی وبا عام تھی اور یہ کہیں نہ کہیں پھوٹتی رہتی تھی۔ آج کل کی طرح جدید سہولیات اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ یہ بیماری چوہوں کے خون میں موجود جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ شروع میں مریض کے گلے میں ایک گلٹی نکلتی اور پھر 2-3 دنوں میں متاثرہ شخص مر جاتا ہے۔ کہیں سے افواہ بھی اڑ جاتی کہ طاعون پھیل گیا ہے تو لوگ سچ مان لیتے اور وہاں سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے۔ خالہ کے گاؤں سے جب خط آیا کہ شانتا طاعون کی وجہ سے مر گئی ہے تو اس کے بڑے بھائی مدن لال نے سارے گاؤں کو یہ خبر سنائی اور شانتا کا باقاعدہ ماتم کیا گیا۔ نشان سنگھ کی زبانی یہ ساری بات سن کر جوگندر پال کو کچھ مایوسی سی ہوئی۔ اس نے یہ رپورٹ مجھے سنائی۔ مجھے یہ سارا واقعہ کچھ غیر حقیقی سا لگا۔ اس میں کئی باتیں غور طلب تھیں۔ مثلاً اگر شانتا وہاں طاعون سے مر گئی تھی تو خالہ نے اس کے ماں باپ کو بلائے بغیر اس کی لاش کیوں جلا دی تھی؟ کیا خط ملنے کے بعد شانتا کے والدین وہاں گئے تھے جہاں ان کی بیٹی کی موت ہوئی تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شانتا کے گھر جا کر اپنی تسلی کروں۔ اگلے دن میں نے جوگندر پال کو ساتھ لیا اور بڈیالہ گاؤں جا پہنچا۔ ہم پہلے نشان سنگھ کے گھر گئے، وہ ہمیں شانتا کے گھر لے گیا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ میں اور جوگندر پال دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نشان سنگھ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی۔ ہم دونوں وردی میں تھے۔ جوں ہی اس کی نظر ہم دونوں پر پڑی، اس کو واضح طور پر جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ان تاثرات میں خوف کا عنصر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ نشان سنگھ نے بتایا کہ یہ شانتا کا بھائی آنند لال ہے۔ بڑے بھائی کا نام مدن لال تھا اور وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ راستے میں آتے ہوئے نشان سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں بھائی مل کر پرچون کی دکان چلاتے ہیں جو نزدیکی قصبے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آنند لال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اندر بیٹھ گئے۔ آنند پال ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے آنے سے بڑا پریشان اور خوفزدہ ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آنند لال نے بتایا کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور ماں گھر میں بیمار پڑی ہے۔ آنند لال کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ بڑے بھائی مدن لال کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 6-7 سال کی بچی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مدن لال کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے بھیا اس وقت دکان پر ہیں، آنند لال نے کہا۔ پہلے ٹائم پر وہ دکان پر بیٹھتے ہیں اور دوپہر کے بعد میں جا کر انہیں گھر بھیج دیتا ہوں۔ سنا ہے تمہاری ایک بہن بھی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے غور سے دیکھا۔ وہ ایک دم گھبرا سا گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ گھبراہٹ کا یہ لمحہ اتنا مختصر سا تھا جیسے بجلی چمک کر بجھ گئی ہو۔ آپ شانتا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ آنند لال نے کہا۔ اس کا دیہانت ہو گیا تھا جی۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 8-10 دن پہلے کی ایک تاریخ بتائی۔ تمہاری بہن شانتا کیسے مر گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ وہ تو جی بھلی چنگی تھی، آنند لال نے جواب دیا۔ خالہ کے گھر گئی تھی، وہاں پلیگ کی وبا پھیل گئی، وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مری تھی۔ کیا تم لوگ اس کے کریا کرم میں شامل ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا۔ خالہ نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کا کریا کرم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ خالہ نے اسی دن ہمیں خط لکھ دیا تھا جس دن شانتا مری تھی۔ اس نے کہا۔ خط ملنے کے بعد تم لوگ وہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آنند لال نے کہا اور ہم سے نظریں چرانے لگا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ان کی جوان بہن مر گئی تھی اور وہ اس کی چتا تک دیکھنے نہیں گئے تھے۔ یہ بڑی انہونی بات تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مرنے والی تو مر گئی تھی جی، آنند لال نے کہا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ خواہ مخواہ اتنا سفر کرتے اور کرائے وغیرہ میں پیسے ضائع کرتے، دکان بند کرنے سے الگ نقصان ہونا تھا، یہی سوچ کر ہم نے صبر کر لیا تھا۔ ابھی اس کا جواب پورا ہو ہی رہا تھا کہ بیٹھک کے دوسرے دروازے سے جو گھر کے اندر کھلتا تھا، ایک 6-7 سال کی بچی اندر آ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ آنند لال گولی کسی تیزی سے اٹھا اور جھپٹ کر بچی کو گھر کے اندر کی طرف لے گیا۔
میں، جوگندر پال اور نشان سنگھ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس بظاہر معمولی بات پر اتنی توجہ نہ دیتا، لیکن میں تھانے دار تھا اور ہر بات پر غور کرتا تھا۔ میں نے حسب عادت سوچنا شروع کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آنند لال نے اتنی تیزی دکھائی۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سارا منظر دوبارہ دہرایا اور میرے ذہن میں ری پلے کی طرح وہ منظر چلنے لگا۔ بچی کا اندر آنا، آنند لال کا بڑی تیزی سے اٹھنا اور جھپٹ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے بیٹھک سے باہر لے جانا۔ میں جتنا اس پر غور کرتا اتنا ہی ذہن الجھ جاتا۔ کوئی بات ایسی تھی جو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ غور کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں روشنی سی چمکی اور وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے پہلے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں چبھنے والی چیز اندر آنے والی بچی کے کپڑے تھے۔ بچی نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا ڈیزائن ہو بہو وہی تھا جو مقتولہ کی لاش سے ملنے والی ساڑی کے کپڑے کا تھا۔ وہی درمیانہ سا سفید رنگ کا کپڑا اور اس پر بنے ہوئے نیلے رنگ کے خانے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا۔ آنند لال بچی کو اندر چھوڑ کر آیا تو میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں اور کیں اور پھر وہاں سے آ گیا۔ وہاں سے نکلے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نشان سنگھ بڑا اصرار کر کے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے سکھوں والی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے نشان سنگھ سے پوچھا کہ اسے یاد ہے کہ شانتا کس دن اپنی خالہ کے ساتھ گاؤں سے گئی تھی اور کیا اس نے اسے گاؤں سے جاتے وقت دیکھا تھا۔ نشان سنگھ نے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ اس نے نہیں دیکھا۔ آپ جو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ نشان سنگھ نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل کر لوں گا۔ نشان سنگھ تھا تو سکھ، لیکن عام سکھوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بڑا سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا سکھ تھا۔ وہ کم بولتا تھا اور سوچ کر بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ معلوم کرے کہ جس دن شانتا اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی اس دن اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے کا رنگ اور ڈیزائن بھی معلوم کرنا تھا۔ میرے ذہن میں جس شک نے سر ابھارا تھا میں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا شک ٹھیک نکلتا۔ میرے شک کی بنیاد مقتولہ کی ساڑی کا کپڑا تھا۔ ایسے ہی کپڑے کا لباس مدن لال کی بچی نے پہن رکھا تھا۔ میں ایک بڑی ہی موہوم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا کپڑا بازار میں بہت بکتا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے خریدا ہوگا۔ اگر صرف کپڑے کی بات ہوتی تو شاید میں اتنی توجہ نہ دیتا۔ میرے ذہن میں شانتا کا خالہ کے گھر جا کر طاعون سے مرنا، اس کے گھر والوں کا اس کی آخری رسومات میں شریک نہ ہونا، پولیس کو دیکھ کر گھبرانا اور سب سے بڑھ کر آنند لال کا بچی کا دبوچ کر بیٹھک سے باہر لے جانا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہماری نظر کپڑوں پر پڑے۔ یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا تفتیشی افسر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے ہم تھانے واپس آ گئے۔ تھانے سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان ملا ہوا تھا۔ یہ سرکاری تھا۔ شام کو جب میں گھر لیٹا آرام کر رہا تھا تو تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے اپنے سارے اسٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ضروری مسئلہ ہو تو وہ آدھی رات کو بھی مجھے جگا لیا کریں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک سکھ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع ہے۔ میرے ذہن میں فوراً نشان سنگھ کا چہرہ گھوم گیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس سکھ کا نام کیا ہے تو کانسٹیبل نے میرے ذہن میں ابھرنے والے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا سکھ نشان سنگھ ہی تھا۔ میں اسی وقت کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچے تو نشان سنگھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ مجھے سنا دیں۔ وہ بڑی اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ نشان سنگھ نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ نشان سنگھ کی بیوی بڑی تیز ترار اور زندہ دل عورت تھی۔ نشان سنگھ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ اسی وقت شانتا کی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ شانتا اور اس لڑکی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی کا شانتا کی اس سہیلی کے گھر آنا جانا تھا۔ نشان سنگھ کی بیوی نے باتوں باتوں میں شانتا کی باتیں شروع کر دیں۔ شانتا کی یہ سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام سعیدہ تھا۔ شانتا کا ذکر سن کر سعیدہ جذباتی ہو گئی اور خود ہی اس کی باتیں کرنے لگی۔
باتوں باتوں میں نشان سنگھ کی بیوی نے بڑی استادی سے گفتگو کا رخ اس کی اور شانتا کی آخری ملاقات کی طرف موڑ دیا جس دن وہ اپنی خالہ کے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی کو بتاتے ہوئے کہا، لیکن اسے واپس آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ جس دن وہ گئی تھی سنا ہے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ نشان سنگھ کی بیوی نے کہا، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سعیدہ نے اسے بتایا کہ شانتا نے اس روز نیلے رنگ کے خانوں والی نئی سفید ساڑی پہن رکھی تھی، یہ ساڑی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اب تو شانتا مر گئی ہے، سعیدہ نے نشان سنگھ کی بیوی سے کہا، اس لیے یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شانتا نے اپنا یہ راز صرف مجھے بتایا تھا، وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کا نام اکبر ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں کے ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مر نہ جاتی تو اس نے گھر سے بھاگ جانا تھا اور مسلمان ہو کر اکبر سے شادی کر لینی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ میں یہاں بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ کنویں سے بوری میں بند بے سر کی لاش شانتا کی ہے اور اسے اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے یا اس قتل میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا کہ شانتا نے اس روز ویسی ہی ساڑی پہنی ہوئی تھی جیسی مقتولہ کی لاش سے ملی تھی۔ ویسے بھی اس قسم کی باتوں سے کسی کے خلاف عدالت میں جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شانتا کی سہیلی سے ملنا ضروری سمجھا، اس سے بہت کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ میں نے نشان سنگھ کو شاباش دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نشان سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شانتا کی سہیلی سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ نشان سنگھ نے کہا کہ اس کی بیوی کا سعیدہ کے ہاں آنا جانا ہے اور وہ کل صبح کسی بہانے سے اسے اپنے گھر بلا لے گی۔ میں چاہتا تو سعیدہ کو تھانے بلا کر بھی اپنا کام نکلوا سکتا تھا، لیکن یہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک شریف مسلمان لڑکی کو تھانے بلاؤں۔ میں نے نشان سنگھ سے کہا کہ کل صبح 11 بجے میں بغیر وردی کے اس کے گھر آ جاؤں گا، وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ سعیدہ کو بلا کر رکھے۔ میں نے نشان سنگھ کو بھیج دیا اور خود گھر آ کر سو گیا۔